حي على الفلاح. حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا. لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا کلیم اللہ سے دعا کرے کہ بارش ہو جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو پہاڑ پر میرے ساتھ. جیسے ہی وہ لوگ سارے کے سارے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا وہ میرے ساتھ ہرگز نہ آئے جس نے ایک بھی گناہ کیا ہو. اللہ کریم. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے. صرف ایک آدمی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا جس کا نام برزخ العابد تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے میرا اعلان نہیں سنا؟ اس نے کہا حضور بالکل آپ کا اعلان میں نے سنا. کہا پھر کیوں آتے ہو میرے پیچھے؟ کہا حضور میری پوری زندگی کے اندر مجھے کوئی گناہ تو یاد نہیں ہے، ایک گناہ یاد ہے، اگر وہ گناہ ہو تو میں بھی چلا جاتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیان کرو وہ کیا چیز ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگا ایک دفعہ میں راہ سے گزر رہا تھا، ایک قیام گاہ کے اندر میں نے ایک آنکھ سے جھانکا. اللہ، ایک آنکھ سے میں نے اس قیام گاہ میں جھانکا، مجھے ایک بندہ نظر آیا. اس کے بعد میں وہاں سے چل پڑا، لیکن اس جھانکنے کی وجہ سے کسی کے گھر میں کسی کی قیام گاہ میں جھانکنے کی وجہ سے مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. میں نے کسی کے گھر میں جھانک دیا، مجھے صدمہ ہونے لگا. میں اس گناہ پر نادم آ گیا اور میں نے اپنی وہ آنکھ نکال کر پھینک دی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام میرے پاس صرف ایک آنکھ بچی ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ اس بندے کے اندر کتنا اللہ کا خوف تھا، وہ خدا کے خوف سے کیسے لرز گیا. ایک گناہ کیا تھا، جس آنکھ کی وجہ سے وہ گناہ ہوا تھا اس شخص نے اس آنکھ کو نکال کر پھینک دیا. اے امت مسلمہ، اے قوم مسلم، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہماری ہر گھڑی گناہ کے اندر گزرتی ہے، ہمارا ہر پہر گناہ کے اندر گزرتا ہے، صبح و شام ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں. مجھے بتاؤ کیا ان گناہوں پر کبھی ہم نادم آئے ہیں؟ کیا ان گناہ کی ہمیں کبھی شرمندگی ہوئی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو گناہ تم کر رہے ہو یہ گناہ تمہیں دوزخ کی آگ میں ڈھکیل دیں گے. تمہاری قبر میں ان گناہوں کی وجہ سے آگ بھر دی جائیں گی، سانپ و بچھو بھر دی جائیں گی. اے قوم مسلم، گناہ سے بچ، گناہ سے بچ، گناہ سے بچ. جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہ پر نادم آ جا، خدا سے صلح کر لے، توبہ کر لے. وہ رب بڑا کریم ہے، وہ توبہ کو قبول فرما لے گا. میرے حال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں نے وہ آنکھ نکال کر کے پھینک دی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو پہاڑ پر گئے. اب یہ دو ہی تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا دعا کر. اس نے کہا یا قدوس، یا قدوس، اے میرے کریم تیرے خزانے میں کمی نہیں اور بخل تیری صفت نہیں. اے میرے کریم اپنے فضل و کرم سے بارش عطا فرما. فوراً بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام اور وہ بندہ دونوں کے دونوں بھیگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دعا کا مرحلہ بھی ایک یاد رکھ لے کہ جب بھی دعا کرے تو پہلے اس کی پاکی بولے، اس کی حمد بیان کرے، اس کی تعریف بیان کرے، اس کے بعد دعا کرے. ضرور دعا قبول ہوں گی انشاءاللہ. اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، توبہ کرے، گناہ کے بعد نادم آ جائے، توبہ کرے، وہ رب توبہ کو قبول فرما لے گا. اللہ رب العزت تمامی امت مسلمہ کے گنہگار لوگوں کی مغفرت فرمائے، خصوص بخصوص ہمارے والدین کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کو بے حساب بخش